یہ بات ہے 18th سینچری کی، جب ماڈرن ڈیموکریسی کو تھیوریٹیکلی شیپ اپ کیا جا رہا تھا۔ سال 1748 میں فرینچ پولیٹیکل فلاسفر چارلز ڈے مونٹسکیو نے اپنے لینڈ مارک کام دی اسپرٹ آف لا میں جمہوری حکومت چلانے کے لیے سپریشن آف پاورز کا تصور پیش کیا، جو کہ آج تک تمام ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں حکومت کی اسموتھ فنکشننگ کے لیے بیڈ راک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس تصور کے مطابق کوئی بھی جمہوری حکومت اس وقت تک افیکٹولی فنکشن نہیں کر سکتی جب تک ریاست کے 3 پلرز یعنی ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام نہیں کرتے۔ کسی بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا پولیٹیکل کلچر اس میں انٹرفیئرنس کے پیرامیٹرز طے کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں مضبوط پولیٹیکل کلچر کی کمی ہو، وہاں دیگر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کسی نہ کسی شکل میں سیاسی کردار ادا کرنے لگتے ہیں۔ جس ملک میں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جیسے کہ پارلیمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوں گے، وہاں پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، جس کا نتیجہ ہم کبھی جوڈیشل ایکٹیوزم، کبھی مارشل لا تو کبھی ہائبرڈ رجیم کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہمیں پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پاکستان کو حاصل کرنے کی تحریک ایک سیاسی اور عوامی تحریک تھی۔ پاکستان بننے کے بعد جناح نے بطور گورنر جنرل اسی سپریشن آف پاورز کے تصور کے تحت اداروں کو ان کی کانسٹیٹیوشنل رولز میں رہنے اور پاکستان کو ایک مضبوط جمہوری ملک بنانے کے ارادے کا بارہا اظہار کیا۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصہ بعد ہی اسٹیٹ آرگنز میں رفٹ پیدا ہونے لگی، سپریشن آف پاورز کا تصور ماند پڑنے لگا۔ باوجود اس بات کے کہ پاکستان کے فاؤنڈر نے واضح کر دیا تھا کہ تمام ادارے اپنی لمٹس میں رہ کر کام کریں گے، لیکن بدقسمتی سے ریاست کے اندر ایک ریاست جنم لیتی نظر آنے لگی، جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ گویا اسٹیبلشمنٹ کا تصور قیام پاکستان کے بعد ہی سامنے آ چکا تھا۔ دفاعی ادارے کا کردار دفاع اور سلامتی کے پیشہ ورانہ میدان تک محدود رکھا گیا۔ سول حکام اگر مدد کے لیے بلاتے تو دفاع کے ادارے حکومت کی مدد کرتے، لیکن دفاعی ادارے کو نظم و ضبط کی بحالی کے لیے استعمال کرنے سے کئی خرابیاں پیدا ہونے لگی تھیں۔ ملٹری کا مہاجرین کو فسادات کی آگ سے بچانے اور ان کی آباد کاری میں ایکٹیو کردار تھا۔ اس کردار کی وجہ سے عام عوام میں فوج کے لیے دلی ہمدردیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، لیکن ایک طبقے نے جان بوجھ کر ان ہمدردیوں کو یہ رنگ دیا کہ ملٹری ہی اس ملک کی نجات دہندہ ہے۔ ریاست کے اندر ریاست کے تصور کا اظہار اس چیز سے ہوتا ہے کہ جب 1947 میں گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے ملٹری کے سربراہ کو جموں و کشمیر میں آرمی بھیجنے کا حکم دیا تو فوجی سربراہ نے حکم نہ مانا، بلکہ سپریم کمانڈر فیڈرل مارشل کلاڈ آچنلیک نے لاہور پہنچ کر جناح کو حکم واپس لینے پر آمادہ کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد جناح کی سیاسی بصیرت کا ثبوت ملا جب بھارت نے ملٹری اگریشن سے کام لیتے ہوئے کشمیر میں اپنی فوجیں بھیج دیں۔ پھر اچانک اسی چیف آف آرمی سٹاف نے اپنی رپورٹ میں تجویز کیا کہ اگر دستے کشمیر نہ بھیجے گئے تو پاکستان کا نقصان ہوگا۔ یہ وہی تجویز تھی جس کا اظہار ملٹری قیادت سے بہت پہلے جناح نے کر دیا تھا۔ چنانچہ مئی 1948 میں فوجی دستے کشمیر میں اتارے گئے۔ تاخیر کے باعث ہندوستان کو کامیابی ملی، جس کی بنا پر ملٹری اور سول حکومت میں ایک دراڑ سامنے آ گئی۔ انہی حالات میں مضبوط ملٹری کا تصور نمایاں ہوا۔ مسلم لیگ کے اخبار ڈان نے ایڈیٹوریلز لکھے اور روٹی کی بجائے بندوق پر زور دیا اور ایک بڑی اور مسلح فوج کا مطالبہ کیا تاکہ پاکستان کا دفاع کیا جا سکے۔ پاکستان کے شروع میں بیوروکریسی کافی مضبوط تھی، اسی وجہ سے دفاعی ادارہ بھی مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جناح نے پہلے گورنر جنرل کے طور پر تمام ایگزیکٹو، قانون ساز اور سیاسی عہدوں پر توجہ مرکوز کی، لیکن وزیر اعظم کے اختیارات کو کم کیا، جس سے بیوروکریسی اور ملٹری کے اختیارات میں اضافہ ہوا۔ پاکستان میں ملٹری کی بطور ادارہ مضبوطی ہر پاکستانی کی خواہش ہے۔ ہر پاکستانی سیاسی جماعت بھی ایک مضبوط فوج کی اہمیت کو سمجھتی ہے۔
لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک تاریخ بھی ہے، اور وہ ہے پاکستان میں مارشل لاز کی تاریخ۔ 1951 سے لے کر اب تک مارشل لاز لگانے کی کئی کامیاب کوششیں ہو چکی ہیں۔ 1947 میں اپنے قیام کے بعد پاکستان نے کئی دہائیاں ملٹری رول میں گزاری ہیں۔ پاکستان میں اقتدار کی رساکشی 1953 میں شروع ہوئی، جب گورنر جنرل غلام محمد نے وزیر اعظم خواجہ نظام الدین کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ حالانکہ خواجہ نظام الدین کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کی حمایت حاصل تھی۔ پھر 1954 میں گورنر جنرل نے آئین ساز اسمبلی کو ہی برخاست کر دیا تاکہ اسمبلی کو گورنر جنرل کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کرنے سے روکا جا سکے۔ گورنر جنرل کے اس غیر آئینی اقدام کو جواز ہماری اس وقت کی عدالت نے فراہم کیا، وہ اس طرح کہ جب مولوی تمیز الدین جو کہ اس وقت کے آئین ساز اسمبلی کے سربراہ تھے اس معاملے کو اعلیٰ عدلیہ میں لے گئے تو نظریہ ضرورت کے تحت اس عمل کو درست قرار دے دیا گیا۔ اس اسٹیٹ ورسز مولوی تمیز الدین کیس میں نمائندہ اداروں کی حمایت کرنے میں عدالتوں کی ناکامی نے ایک ایسی اگزامپل فراہم کی جس کے بعد پاکستان میں کئی منتخب حکومتیں اسی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی بھینٹ چڑھی۔ 1958 میں پہلے پاکستانی پریزیڈنٹ میجر جنرل اسکندر مرزا نے پاکستان کی آئین ساز اسمبلی اور پرائم منسٹر فیروز خان نون کی حکومت کو برطرف کر کے آرمی کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ 13 دن بعد اسکندر مرزا کو خود جنرل ایوب نے جلا وطن کر دیا اور خود کو صدر مقرر کیا تھا۔ جنرل ایوب خان کی طرح یحییٰ خان بھی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ 1971 کی جنگ کے بعد جنرل یحییٰ خان کو بھی اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا اور مغربی پاکستان کے عام انتخابات میں اکثریت لینے والے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار کی منتقلی پر مجبور ہونا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کردار بھی زیادہ عرصے نہ چل سکا اور آپریشن فیئر پلے میں جو کہ 4 جولائی 1977 کی آدھی رات کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی کی حکومت کے خلاف چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں پاکستانی فوج کی طرف سے کی گئی بغاوت کا کوڈ نیم تھا۔ اس آپریشن میں حکومت کو چلتا کیا گیا۔ جنرل ضیاء نے بھٹو، ان کے منسٹرز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان نیشنل الائنس کے دیگر رہنماؤں کی گرفتاری کا حکم دیا۔ قومی سطح پر نشر ہونے والے ایک خطاب میں جنرل ضیاء نے اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی ہیں اور یہ کہ پاکستان کا آئین معطل کر دیا گیا ہے۔ ضیاء الحق نے 1985 میں غیر جماعتی انتخاب میں منتخب ہونے والے محمد خان جنیجو کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کیا۔ ضیاء الحق 1988 میں ہوائی جہاز کے حادثے میں اپنی موت تک صدر رہے۔ ضیاء الحق کی موت کے نتیجے میں غلام اسحاق خان کو صدر پاکستان بنایا گیا۔ غلام اسحاق خان کے پاس وسیع یعنی ان چیکڈ صدارتی اختیارات تھے اور انہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانا جاتا تھا۔ غلام اسحاق خان نے 1990 میں بے نظیر بھٹو اور 1993 میں نواز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر برطرف کر دیا تھا۔ اس برطرفی کے بعد پاکستان میں آرمی چیف وحید کاکڑ فارمولے کے تحت غلام اسحاق خان کو بھی اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ دراصل وحید کاکڑ فارمولا یہ تھا کہ پاک فوج کے سربراہ وحید کاکڑ کے دور میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور اس وقت کے صدر غلام اسحاق کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے۔ غلام اسحاق خان کے پاس بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان 58(2)B کی تلوار تھی جس کے ذریعے وہ وزیر اعظم کو برطرف کر سکتا تھا۔ انہوں نے نواز شریف کو بطور وزیر اعظم برطرف کر دیا۔ نواز شریف نے اس اقدام کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا۔ عدالت کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں آ گیا۔ انہیں وزارت عظمیٰ پر بحال کر دیا گیا، لیکن وزیر اعظم اور صدر کے تعلقات میں پنکچر اب بھی موجود ہے۔ اس پنکچر کی وجہ سے ریاست کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تھے۔ کوئی رستہ نکالنے کے لیے آرمی چیف وحید کاکڑ نے خفیہ طور پر دونوں کو عہدوں سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا۔ دونوں نے قومی مفاد کی خاطر ایسا ہی کیا۔
پھر اکتوبر 1999 میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے وفادار سینئر فوجی افسران نے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے وزراء کو گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاریاں اس وقت سامنے آئیں جب حکومت آرمی چیف جنرل مشرف کو برطرف کرنے کی کوشش میں تھے۔ اس برطرفی کے وقت چیف آف آرمی سٹاف مشرف سری لنکا کے دورے پر تھے اور ان کی پاکستان واپسی پر ان کے طیارے کو پاکستان میں لینڈ کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ یہ تو کہانی کامیاب مارشل لاز کی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں متعدد ناکام بغاوت کی کوششیں بھی ہوئیں۔ پہلی قابل ذکر کوشش 1951 میں راولپنڈی کی سازش تھی، جس کی قیادت میجر جنرل اکبر خان نے لیفٹ ونگ کے کارکنوں اور ہمدرد افسران کے ساتھ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف کی تھی۔ ممتاز شاعر دانشور حسن رشید اور فیض احمد فیض کو بھی اس سازش کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1980 میں میجر جنرل تجمل حسین ملک کی جانب سے 23 مارچ 1980 کو یوم پاکستان کے موقع پر ضیاء الحق کو قتل کرنے کی سازش کو بے نقاب کر کے ناکام بنایا گیا۔ 1995 میں ایک ناکام بغاوت بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں بھی ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی قیادت میں اسلامی شدت پسندوں کی بغاوت کی کوشش ناکام ہو گئی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اپنی جلا وطنی کے دوران مصطفیٰ کھر کی جانب سے بغاوت کی ایک مبینہ کوشش کو پہلے ہی ناکام بنا دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں سیٹھ عابد نے ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کیا تھا اور اس سازش کے بارے میں فوج کو آگاہ کر دیا تھا۔ مبینہ طور پر کچھ ناراض فوجی افسران کو ایک سیف ہاؤس کی تفصیلات فراہم کی گئی، جہاں سے ہندوستان سے ہتھیار براہ راست مصطفیٰ کھر نے اپنے لندن ہائی کمیشن میں انڈین ایجنٹ کے ساتھ بات چیت کے بعد منگوائے تھے۔ اس پر تہمینہ دورانی نے اپنی ایوارڈ وننگ بک مائی فیوڈل لارڈ میں بہت تفصیل سے بات کی ہے، جہاں وہ اپنے اس وقت کے شوہر مصطفیٰ کھر کے دباؤ میں ایک ایکٹیو کردار ادا کرنے کا اعتراف کرتی ہیں۔ ایوب خان کی طرح یحییٰ خان بھی چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے۔ 1971 کی جنگ میں بھارت سے شکست کے بعد یحییٰ خان کو اپنے جانشین کے طور پر ملک کے پہلے عام انتخابات جیتنے والے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ تیسری اور آخری فوجی بغاوت 1999 میں ہوئی جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو اقتدار سے ہٹایا، جنہیں کارگل سے پسپائی پر تنقید کا سامنا تھا۔ مشرف نے 2008 میں استعفیٰ دے دیا اور آصف علی زرداری نئے صدر بن گئے۔ سال 2008 کے بعد پاکستان میں براہ راست ملٹری رول تو نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملٹری نے سیاست میں مداخلت بند کر دی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست میں اہم کردار آج بھی موجود ہے، جس کا ثبوت موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف، جی وہی خواجہ آصف، جنہوں نے 2018 جنرل الیکشن کی رات اس وقت کے آرمی چیف کو فون کر کے کہا تھا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں، میرا کچھ کریں۔ پتہ نہیں پھر کچھ ہوا یا نہیں، لیکن خواجہ آصف الیکشن ضرور جیت گئے۔ خیر، خواجہ آصف نے ایک پرائیویٹ نیوز چینل کے ٹاک شو میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے میں اسٹیبلشمنٹ نے اہم کردار ادا کیا۔ بڑا سچ تو یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے سیاستدان خود اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل انٹرفیرنس کی دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ رات کی تاریکی میں ملاقاتیں کرنا ہو یا الیکٹڈ پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ اور امپورٹڈ جیسے ٹائٹلز دینا۔ ستم ظریفی تو یہ ہے، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے پارلیمان کو مضبوط کرنے اور آئین میں بتائے گئے سورس آف پاور یعنی عوام پہ ٹرسٹ کرنے کے بجائے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پہ ریلائی کیا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس کی ایک حالیہ مثال الیکشن ڈیلے کیس میں دکھائی دے رہی ہے، جب آئین اور ملک کی سب سے بڑی عدالت اسمبلی کے ٹوٹنے کی صورت میں 90 دن میں انتخابات کا تقاضا کرتے ہیں، تو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ الیکشن کے نتائج سے خوفزدہ ہو کر عوام کو ووٹ کے بنیادی حق سے محروم کرتی نظر آ رہی ہے۔ اب ایسے میں بھلا اسٹیبلشمنٹ سے کیا گلہ بنتا ہے؟ امید ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ دن جلد آئے گا جب ہمارے سیاستدان ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے عوام کو حقیقی معنوں میں طاقت کا سر چشمہ تسلیم کریں گے۔ امید ہے کہ ہم دیکھیں گے۔